پڑھیں محمد والے محمد. تشیع نے کیا کیا ہے؟ کس جرم کی سزا ملتی ہے شہید باقر النمر کو؟ کس جرم کی سزا مل رہی ہے ابراہیم زکزکی کو؟ کس لیے اس وقت مسائل کا شکار ہو رہا ہے آپ کا ملک عراق؟ کیوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ایران میں؟ کیوں دنیا کی نگاہیں ہیں کہ لبنان کو تباہ کرو؟ کیونکہ آپ نے 40 سال پہلے 1979، کوئی شک نہیں ہے اس میں، صحیح میری عمر اس وقت 9-10 سال کی تھی، لیکن میں نے کچھ اچھا دور بھی دیکھا ہے 9-10 سال کے بعد والا ہے بھی، اور ابھی یہ برا دور بھی دیکھ رہا ہوں جو گزشتہ 20 سال سے شروع ہوا ہے. تشیع نے 1979 فروری کی باتیں ہیں، کچھ ایسی بات کی ہے، کچھ ایسا کام کیا ہے، کچھ ایسے راستے کھولے ہیں، کچھ ایسے افق کھولے ہیں کہ جو دنیا کو بہت برے لگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پہ پوری دنیا کو ایک ہی راستے پہ لگا دیا تھا، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا نہ ہو، اللہ کو ماننے والا بھی نہ ہو، یہ سب ایک جیسے ہوتے چلے جا رہے تھے سب. اور انہوں نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ آپ کو سوچنے کا حق بھی نہیں ہے، کرنے کا تو چھوڑیں، سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. ہم سوچیں گے، ہم یعنی انگریز، یعنی امریکہ، یعنی برطانیہ، یعنی فرانس، یعنی جرمنی، یعنی اسرائیل، اصل میں سوچیں گے وہ، آپ کریں گے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. کیا مطلب یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بستہ بھی اسپائڈر مین کا پہنے، بستہ لباس بھی اسپائڈر مین کا پہنے، اپنے ہاتھ میں ڈبیا اٹھائے جس پہ آپ پینسلز وغیرہ رکھتے تھے وہ بھی اسپائڈر مین کی ہو، تو انہوں نے کیا مطلب ہے ایسے ہی بازار میں اسپائڈر مین کی چیزیں چھوڑ دی؟ نہیں. انہوں نے پہلے ایک ناول لکھا، اسپائڈر مین کے موضوع پر ناول آیا ہے، پہلے دنیا نے ناول پڑھا، ناول پڑھنے کے بعد انہوں نے دوسرے کام کیا، اسپائڈر مین پر فلم بنائی، دنیا نے وہ فلم دیکھی. تیسرے کام کیا انہوں نے اسپائڈر مین پہ کارٹونز بنائے، آپ نے وہ کارٹونز دیکھے. چوتھے مرحلے میں انہوں نے پورا کلچر اتار دیا اسپائڈر مین کے نام پہ. اب آپ مجبور ہیں، بچہ مارکیٹ میں جائے گا، اس نے 4-5 ذریعوں سے اسپائڈر مین کو دیکھا ہوا ہے، بیٹ مین کو دیکھا ہوا ہے، تو کہا بھائی یہی بینٹن، مجھے تو یہی چاہیے. اب آپ کہتے رہ جائیں بچے بیٹا دیکھو یہ بستہ سادہ سا ہے، کوئی تصویر نہیں بنی ہوئی، یہ پہن، کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ پورا اسکول یہ لا رہا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ انہوں نے 1300 سال ہمارے دماغوں پر کام کیا تھا اور ہم سب کو ایک ہی لائن میں لگا دیا تھا. خدا کو ماننے والے، خدا کو نام ماننے والے سب ایک ہی جیسے ہو گئے تھے، دین کو ماننے والے، دین کا انکار کرنے والے سب ایک جیسے ہو گئے تھے، انبیاء کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے سب ایک جیسے ہو گئے تھے. ہماری تو حالت بہت بری تھی بھائی اس دنیا میں. 40 سال پہلے کسی نے جھنجھوڑ دیا، اس نے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ڈائریکشن صحیح کرو، یہ سب کچھ جو تم دنیا سے حاصل کر رہے ہو انکار کر دو. ہم نے کہا بھائی تباہ ہو جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے، کون پڑھائے گا، کون لکھائے گا، کیا کریں گے اگر دنیا کا پیچھے چلنا چھوڑ دیا. کہا جو کچھ دنیا سے لے رہے ہو نا چھوڑ دو، ہر چیز جو چاہو گے یہ قرآن کے اندر موجود ہے. عجیب، یہ تو بڑا عجیب سا نعرہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ترقی اور قرآن. انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو، کیا پہننا ہے اور کیا کھانا ہے اور کیسے رہنا اور کیسے گھر بنانا ہے چھوڑ دو. پھر کہا کہ یہ سب اہل بیت کی سیرت سے لیں گے. عجیب. اب جب یہ قرآن اور سیرت کی باتیں آئیں نا، آپ یقین کیجئے کہ ہمیں شکوہ عیسائی، یہودی، سنی سے نہیں ہے. جب اہل بیت اور قرآن کی بات آئی نا تو تشیع بھی پریشان تھی کہ یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن سے نظام لیں گے کیا، مولوی بنانا ہے کیا، قرآن سسٹم لیں گے کیا، مطلب ہے کیا مدرسے میں داخل کرانا ہے کیا بچے کو. یہ باتیں سننے کو ملی نا. اوپر والی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ بھائی قرآن اور اہل بیت. دیکھیں یہ بات اصل میں رسول اللہ نے فرمائی تھی. آپ شیعوں کو تو یاد ہے نا کیا کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی میں، یقیناً میں، رسول اللہ فرما رہے ہیں انی میں، تارک
چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم لوگوں کے درمیان، ثقلین دو گراں قدر چیزیں، بھاری چیزیں، ثقل ترجمہ واضح ہے نا، ثقلین ثقل بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اہل البیت۔ چلیں آپ نے کہا سنت، ہم مان لیتے ہیں سنت کو بھی، ہم کہہ رہے ہیں اہل البیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے، جب تک تم ان دونوں سے تمسک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بلا فصل۔ تمسک کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ لباس آپ کے جسم پر، آپ کے جسم ٹچ کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں تمسک، اور اگر یہ لباس آپ کا رکھا ہے الماری میں تو اسے تمسک نہیں کہتے۔ کہا کہ یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے لن تزلو، لن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہرگز کے معنی میں، تزلو گمراہی، بعدی میرے بعد، میرے بعد کبھی گمراہ۔ کتنا سمپل فارمولہ ہے، کتنا سمپل فارمولہ ہے، تشیع کے لیے کتنا آسان موضوع ہے کہ ان دو چیزوں سے جڑے رہو، کبھی بھی گمراہی۔ جب ہمیں کہا کہ 40 سال پہلے 1979 کہ بابا تمہاری دنیا کی جو ضرورت ہے، تمہاری جو مشکلات ہیں اور تمہاری ترقی کے لیے جس چیز کی ضرورت اور اہمیت ہے، ہر چیز ان دو چیزوں میں، قرآن اور اہل بیت۔ اب کیونکہ ہمارا تو دماغ تھا نہیں، ہمارا اور آپ کا دماغ تو اس طرح چلتا نہیں تھا، ہم نے کہا کیا مطلب بھائی، قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں تو اپنے مسائل کا نظر نہیں آتا، مشکلات کا حل نظر نہیں آتا، اہل بیت کو تو ہم روز آنا کی بنیاد پر اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی، ہم تو پھر بھی گمراہ ہیں، ہمارے گھر میں پھر بھی گمراہی ہے، میں خود گناہ کرتا ہوں، خود ہم گناہ کرتے ہیں۔ یہ کون سی گمراہی سے بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں مشکل لگا، ہمیں یہ مشکل موضوع مشکل لگا، قرآن اور اہل بیت سے یہ چیزیں نکالے گا کون، سمجھائے گا کون، پڑھائے گا کون، رہنمائی کون کرے گا؟ وہ بھی اہل بیت سمجھا کے گئے تھے، وہ بھی سسٹم اہل بیت ہی دے کے گئے تھے بھائی، وہ نظام بھی اہل بیت ہی دے کے گئے تھے کہ پتہ ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں پھر ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو ہلکا سا پیچیدہ مرض ہو جائے، پیچیدگی ہو لیکن ہلکی سی ہو، ہلکی سی، ایک تو نا کھانسی، نزلہ، بخار، اس کو تو آپ خود ہی حل کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو رہا ہے میرے ساتھ، کچھ اور ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اس کو کیسے حل کریں؟ کہتے ہیں چلو کسی متخصص کے پاس، کسی ایکسپرٹ کے پاس چلتے ہیں۔ ارے بھائی خود کیوں نہیں، میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، پڑھو اور علاج کرو اپنا، کن چکروں میں لگے ہو؟ کیا مطلب؟ کتابیں تو موجود ہیں نا، اردو میں بھی مل جائیں گی میڈیکل کتابیں، انگلش میں مل جائیں گی، باتیں بھی مل جائیں گی اور لیکچرز مل جائیں گے، اپنا علاج خود کرو، اٹھاؤ کتابیں اور خود تلاش کرو۔ کوئی بھی نہیں مانے گا، آپ کہیں گے بس کرو یار، جب ایک سسٹم موجود ہے، ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، اپنے مرض کو حل کرنا چاہیے۔ بھائی بالکل ایسے ہی تھا یہ قرآن اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے، اگر ہم نے کہا دنیا کے سارے نظام لینے ہیں تو بابا اس کے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں نا جن کے پاس جانا پڑے گا۔ یہاں پر آ کے کہتے ہیں نہیں ہم خود، واہ کیا بات ہے، اتنی ہی کم ویلیو ہے، دینی موضوعات کی ویلیو اتنی کم ہے، یہاں پر آتے ہو تو اپنی دماغ اپنی عقل کی باتیں کرتے ہو، اور جب پھنس جاتے ہو چھوٹے سے چھوٹے موضوعات پہ تو اس کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہو۔ اللہ کے بندوں، ایکسپرٹس کے پاس جاؤ کہ جس سے سب سے زیادہ پاکستانی معاشرہ دور ہے، معذرت کے ساتھ جس سے سب سے زیادہ پاکستانی معاشرہ دور ہے، باقی ہر جگہوں پر ایکسپرٹس کی ویلیو ہے، ہر جگہ پر، یہ عراق کا معاشرہ، یہ لبنان کا معاشرہ، یہ ایران کا معاشرہ، حتیٰ کہ حجاز کا معاشرہ، کہ جہاں پر سعودی عربیہ سے 150 سال سے زیادہ ان خبیثوں کو حکومت کرتے ہوئے ہو گیا ہے، جنہوں نے وہاں پر اصل اسلام کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے تشیع کے اوپر کہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں کسی اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھنی ہے۔ اب یہ سسٹم بن گیا، کہا قرآن اور اہل بیت ان کے پیچھے چل پڑو، چل پڑا، لیکن بہت مختصر معاشرہ، چل پڑا۔ جب چل پڑا، پہلے صرف ایرانی تھے جو اس راستے پہ چل پڑے 40 سال پہلے، اور انہوں نے ہر چیز کو اسلامی کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بھی میں نے نہیں کہا، اس 25 سال کے اندر آپ دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، کہ اسلامی معاشرہ
جو ایران نے سٹارٹ لیا ہے وہ اپنے انجام پر پہنچ گیا ہے. یہ غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. کوئی اس جگہ اس طرح سے ایران کو جا کے دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ گمراہی ہو جاتا ہے. ایران نے قدم اٹھایا ہے, ایران نے پہلا قدم اٹھایا ہے. جو بالکل کامل ہوگا نا وہ صرف امام کے آنے پر ہوگا, آپ کے آخری معصوم کے آنے پر ہوگا کامل. یہ کامل نہیں ہو سکتا. کامل کس نے کرنا ہے اس کو؟ آ کے آپ کے آخری معصوم نے کرنا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فقہا کیا کر رہے ہیں؟ یہ فقیہ کیا کرتا ہے؟ مجتہد کیا کر رہا ہے؟ یا ایسا ایسا زمینہ فراہم کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں تو کہ جو اصل اسلام کو قبول کریں. یہ صرف زمینہ فراہم کر رہا ہے. وَإِلَّا اگر آپ کو خالص کا اور نہ خالص کا علم ہی نہ ہو, جیسا کہ آج ختم ہو گیا ہے نا بھائی, آج ختم ہو گیا ہے. کیسے ختم ہو گیا؟ آپ تعجب کریں گے کہ ہم یہ والے تیل اور گھی کھا کھا کے اگر کوئی آپ کی اس موجودہ نسل کو دیسی گھی کا ایک نوالا کھلا دے, یہ فوراً الٹی کر دیتا ہے. پتہ ہے آپ کی بات؟ سر وہ فوراً الٹی کر دیتا ہے. آپ نے کہیں خالص دودھ پلا دیا نا, جن کو آپ نے ہمیشہ ڈبے کا دودھ پلایا جو اصل میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ ہے نا یہ بات کو آپ کو؟ ڈبے کا دودھ مشکل ہے, آپ لوگ کہہ ہی نہیں پا رہے. مت کہیں, یہاں کوئی نیسلے کا آدمی تھوڑی بیٹھا جاؤ کو پکڑ کے لے جائے گا جیل میں. بولے نا یہاں تو کہ ڈبے کا دودھ بھائی, ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا. آپ کہیں اپنے اس بچے کو جسے مسلسل ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں, تھوڑا سا خالص دودھ پلائیے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کہا وہ بھائی, کہا اب ہمیں خالص چیزوں کی عادت نہیں رہی. آپ تعجب کریں گے, گندم جو آپ کو کھلائی جا رہی ہے, اس کو اگر مکس کر کے کھائیں جو کے ساتھ تو پھر انسان کے کھانے کی تھی. اگر خالص کھلائیں کسی کو تو یہ صرف جانوروں کے کھانے کی تھی. اب آپ کہیں گے یہ عجیب بات کر دی آپ نے. بھائی مولا کائنات کے بارے میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ وہ جو کھایا کرتے تھے. کبھی سنا گندم کھایا کرتے تھے؟ ہاں, مشکل ہو رہا ہے نا ہضم کرنا. گندم کی روٹی نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کھائیں گے؟ سر یہ جو موجودہ فقہاء اور مجتہدین کر رہے ہیں نا, صرف یہ کر رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ کو آہستہ آہستہ خالص چیزوں کی عادت ڈالیں. کیونکہ جس شخصیت نے آنا ہے نا, اس نے پھر آگے اتنی خالص باتیں کرنی ہیں کہ ہم سے قبول. ہم کہیں گے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو عادت نہیں ہے. یہ لوگ پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کی. 40 سال پہلے شروع ہوئی ہے. معاشرے کو انہوں نے آہستہ آہستہ ان دو چیزوں کے درمیان یعنی قرآن اور اہل بیت پہ لا کے کھڑا کرنا شروع کیا ہے. ایران نے آہستہ آہستہ حزب اللہ جمع ہو گئی, کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. پھر فلسطین کا سنی مسلمان آیا تیسرے مرحلے میں, بسم اللہ. پھر آہستہ آہستہ قیام شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر عراق میں بیداری آ رہی ہے, پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں بیداری آ رہی ہے. یہ بڑی سلو پروسیس ہے. لیکن کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے یہ تعلیمی نظام, ہم نے یہ اقتصادی نظام, انشاءاللہ ہم نے یہ دفاعی نظام, ہم نے یہ اقتصادی نظام, ہم نے انشاءاللہ یہ میڈیکل اور دوائیں اور شفاف اور شفا کا نظام, اب ہم نے یہ سارا اہل بیت سے لینا ہے. کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے, کچھ لوگوں نے طے کر لیا ہے. 152 دنیا میں سسٹمز ہیں, 152 152 سسٹمز ہیں دنیا میں کہ جس پر سب پر اہل بیت کی رائے کو قرآن اور احادیث سے نکالنا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد, اسے کہتے ہیں مجتہد, اسے کہتے ہیں فقیہ. اب کیونکہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, انگریزوں کو برا لگا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے. پہلا قانون ہے انگریزوں کا, آپ نے سوچنا. عمران خان کو کہا ادھر آؤ, تمہاری جرت کہ تم کوالالمپور جاؤ, تمہاری جرت کہ تم وہاں جا کے بیٹھو. اب میں سوچا ہے, تم کون ہوتے ہو سوچنے والے, کون ہوتے ہو سوچنے والے؟ سر جھگڑا سوچنے کا ہے, ابھی کرنے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے. ابھی تک ہم سوچنے کے بعد دفاعی مراحل میں ہی ہیں. سوچ رہے ہیں کہ بچا لیں. ابھی ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ بچا لیں, ابھی ہم دفاع میں, ہم نے سوچنا شروع کیا ہے اور ابھی ہم دفاعی مراحل میں. تم نے پلان کیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا حرم گراؤ گے, ابھی ہم نے صرف سوچ کے پلان کیا دفاع کا کہ بھائی ہم اس کو بچائیں گے. ابھی ہم اٹیکنگ میں ہجومی حالت میں نہیں آئے, ابھی ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے, ابھی ہم صرف روک رہے ہیں.
جب ہم روک رہے ہیں نا، تو جب روکنے والوں کی تعداد دنیا کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ، سوچنے والوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ، انہیں برا لگا، سوچنے کا کام تم نے کیسے شروع کیا؟ یہ نہیں کرو گے تم۔ قرآن اور اہل بیت کے قریب کیوں ہو رہے ہو؟ تم ان سے سسٹمز کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہم جو دے رہے ہیں تمہیں پہننے کا نظام، ہم جو دے رہے ہیں تمہیں کھانے کا نظام، ہم جو دے رہے ہیں تمہیں تعلیم کا نظام، ہم جو دے رہے ہیں تمہیں دفاعی نظام، ہم جو دے رہے ہیں تمہیں ہر چیز تو ہم دے رہے ہیں، ترقی ہماری وجہ سے کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ہمیں ترقی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہم اگر تمہاری طرح ترقی کریں گے تو کہاں جائیں گے، سمجھ میں آ گیا تھا نا ہمارے کہاں جانا ہے، ہم نے نہیں جانا اس جہنم میں۔ اب ہم نے اپنا راستہ خود طے کرنا ہے۔ جب آپ نے کہا نا اپنا راستہ خود طے کرنا ہے، بس یہاں پر مشکلات کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پاس یہی ہے، منطق سے بات نہیں کر سکتے، دلیل سے بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، شکست کھاتے ہیں وہ۔ آپ کی منطق اور آپ کی دلیل کے مقابلے میں وہ شکست کھاتے ہیں۔ اگر وہ شکست نہ کھا رہے ہوتے اور انہیں جرأت ہوتی بات کرنے کی، تو آپ کے اتنی بڑے پیمانے پر دنیا میں اور پاکستان میں خصوصاً اتنی زیادہ شہادتیں دیکھنے کو نہ ملتی کہ وہ ڈاکٹر بھی شہید کر رہے ہیں، تو وکیل بھی شہید کر رہے ہیں، تو بیچارہ عام آدمی بھی شہید ہو رہا ہے، ٹیچر بھی شہید ہو رہا ہے، دکاندار بھی شہید ہو رہا ہے، سب شہید ہو چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے ہو چلے جا رہے ہیں کہ اب ان کی اور ہماری منطق، مسئلہ یہ کہ وہ منطق اور وہ عقل سے ہم سے بات نہیں کر سکتے، وہ دلائل نہیں رکھتے، ان کے پاس آخری حال یہی ہوتا ہے حذف کر دو، بندہ فارغ کر دو۔ کیا کیا تھا باقر نعمر نے؟ بس یہی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا یہ جو بادشاہی نظام ہے، سعودی عربیہ میں بیٹھ کے، سعودی عربیہ میں بیٹھ کے، دیوانیہ ایک شہر ہے جس کی وہ پیدائش تھے، قطیف اور احسا کے مقام پر ہے، یعنی شرق سعودی عربیہ کا شرقی مشرقی علاقہ، کہ جہاں پر تشیع کی اکثریت ہے۔ انشاءاللہ پورے ایران، پورے سعودی عرب میں انشاءاللہ 20 سے 25% تشیع ہے اس سعودی عرب کے اندر، جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے کے سارے وہابی ہوں گے۔ 20 سے 25% تشیع ہے، 40% تشیع تو خالی مدینہ شہر میں ہے، یہ جو شہر مدینہ ہے، 40% تشیع شہر مدینہ میں۔ باقر نعمر نے کہا کہ تم یہ بادشاہی نظام، یہ سب خلاف قانون ہے، خلاف اسلام تو ہے ہی ہے۔ ابھی اسلام کی باتیں شروع نہیں ہوئی تھی، کہا اسلام کے خلاف تو ہے ہی ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، نہیں مانتا، میں تمہیں نہیں مانتا۔ اب انہیں تو بہرحال جرأت ہے۔ باقر نعمر بہت ہی جری انسان کا نام ہے بھائی، بہت ہی جرأت مند آدمی کا نام ہے، بہت ہی جرأت مند آدمی کا نام ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے جب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اسی ممبر، اسی مسجد میں بات کیا کرتے تھے، تو ٹرسٹی اچھل اچھل کے حملے کیا کرتے تھے۔ کیوں انور بھائی؟ آپ سن رہے ہیں میری بات یا کسی اور کی سن رہے ہیں اس میں؟ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے امریکہ اسرائیل کے موضوع پر بات کرنا شجرہ ممنوعہ تھا، شجرہ ممنوعہ۔ کیا کر دیا آپ نے، کیا بول دیا آپ نے؟ کیا ہوگا بھائی؟ ارے امریکہ میزائل مارے گا اسی مسجد میں، اسی ممبر پہ آ کے گرے گا۔ یہ جملے سنے میں نے یہاں پہ، اسی مسجد میں نے جملے سنے۔ ارے بس کرو، اللہ کی بھی تو کوئی طاقت ہے، اہل بیت کی بھی تو کوئی طاقت ہے، قرآن کی بھی کوئی طاقت ہے، کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ امریکہ ایک طاقت ہے، اسرائیل ایک طاقت ہے، برطانیہ ایک طاقت ہے۔ یہاں ہم نہیں بول سکتے تھے، حق بات کرنا مشکل تھی بھائی۔ اس مسجد اس محراب، وہ بہت جرأت مند آدمی ہے جس کو آپ شہید باقر نعمر سمجھ رہے ہیں، شیخ باقر نعمر بہت شجاع آدمی ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اندر بیٹھ کے جمعے کے خطبے کے اندر یہ باتیں کر رہا ہے، بہت شجاع آدمی۔ انہوں نے کہا اس آواز کو یہیں دبا دو، اگر اس کو نہیں دبایا نا اور یہ بات کہیں عام ہو گئی، جو ہو رہی ہے انشاءاللہ، جوان اگر بزرگان کو نہ بھی وعدہ دوں تو رہبری کی بنیاد پہ آپ جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اسرائیل اور سعودیہ دونوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے، دونوں کو۔ یہی دو بڑے فتنے، یہی دو بڑے فتنے، ایک یورپی دنیا کو کور کرتا ہے ہمارے خلاف، اور ایک اسلامی دنیا کو کور کرتا ہے ہمارے خلاف۔ یہ دو بہت بڑے بڑے فتنے۔ آپ انشاءاللہ جوان اپنی آنکھوں سے، اور اسی محمد بن سلمان کے ہاتھوں ہی، کوئی اگلا بادشاہ نہیں آ رہا، کوئی اگلا شہزادہ نہیں آ رہا، سسٹم ہی انہوں نے بانج کر دیا نا، اپنی جڑ خود کاٹ دی ہے۔ جن لوگوں کو پہلے معلوم ہوگا سسٹمز کا کہ اس طرح سے بادشاہت آیا کرتی تھی، وجود میں آیا کرتی تھی، اس جڑ کو انہوں نے خود کاٹ دیا ہے۔ جب جڑ کاٹ دیے تو الحمدللہ، یعنی یہ بات کوئی میں کیا کہیے پیشن گوئی نہیں کر رہا ستاروں کو دیکھ کے، نہیں 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 نہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں آپ کو۔
کہ جہاں پر پہلے ایک سینما سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ابھی فیسٹیول چل رہا ہے جو آپ کی کسی میڈیا پہ نہیں آ رہا ہوگا. آ رہا ہے کسی میڈیا پہ؟ کسی میڈیا پہ آپ نے ہلکی سی کوئی جھلک دیکھی ہوگی، واٹس ایپ میسج آ گیا ہوگا، لیکن کوئی پاکستانی میڈیا نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ چھٹیوں کا، یہ دسمبر کی چھٹیاں شروع کیا ہے انہوں نے دسمبر سے شروع میں، اور وہ چلے گا جنوری کسی تاریخ تک. ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جس کے اندر خواتین کی ریسلنگ تک ہوگی، وہ گانے گائے جائیں گے اور فلاں ہوگا. وہ تو ہو رہا ہے اس فیسٹیول میں. کہاں؟ سعودی عرب میں. کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہا، سعودی عرب میں. نہ فضل الرحمان اس موضوع بات کرے گا نہ کوئی اور. اب سب خاموش ہیں. اب نہیں کہیں اسلام کو خطرہ، اب کہیں کعبے کو خطرہ نہیں ہے، اب نہ کوئی مدینے کو خطرہ ہے. یمن سے جنگ ہو تو خطرہ ہے، یمن ہی حملہ نہ کر دے. مقدس گائے بنا رکھا تھا، مقدس گائے، کوئی بول ہی نہیں سکتا. اب نہیں ہے وہ زمانہ. جرتیں بڑھ گئیں. خود سعودی عربیہ کے اندر اس اللہ کے بندے نے جس کو آپ باقر نمر کے نام سے جانتے ہیں، ان کے اس ایک قدم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے نا. انقلاب برپا ہو چکا ہے، نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا کہ وہ فیسٹیول کے جو ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. محمد بن سلمان خود گیا ہے جا کے شاہ رخ خان کو لینے ایئرپورٹ پہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ سب سے بڑی دنیا کی ڈانسر کو لینے کے لیے گیا خود محمد بن سلمان، ایئرپورٹ کے اوپر لینے کے لیے گیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ یہ میڈیا آپ کو دکھائے گا؟ کچھ نہیں بتائے گا، یہ کچھ نہیں دکھائے گا. یہ سب بکا ہوا ہے. نہیں سر، جیو تو ہمارا پاکستانی ہے، بکا ہوا. بول تو ہمارا اپنا ہے، بکا ہوا. اے آر وائی بکا ہوا. ہم تم سب بکا، بکاؤ مال ہے. نہیں اینکرز تو بولیں گے بکاؤ ہیں. یہ اس وقت بولتے ہیں جب ان کا پیسہ کم ہونے لگتا ہے تاکہ اپنی قیمت بڑھائیں. جیسے قیمت لگ جاتی ہے ختم. شاہد مسعود ڈارک ویب، یاد آ رہی کوئی بات نہیں؟ شاہد مسعود ڈارک ویب یاد آ رہا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا. میرے لگا جوان اس سے بھی فارغ ہیں. ارے بھائی جو کچھ کم سے کم آ رہا ہے وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہو. میں کھول دوں گا، پول کھول دوں گا. ڈارک ویب ہوتی کیا ہے؟ کیوں ہوا اس طرح کی بچی کے ساتھ؟ میں کھول دوں گا یہ دنیا کیا ہے. ایسا ایسا پھوس خاموش، پتہ ہی کہاں. ارے کہاں گئے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ کچھ نہیں بولے، اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ شہید باقر نمر کے خون نے کیا انقلاب برپا کیا ہے. آپ کو نہیں اندازہ. سعودی عربیہ کے اندر کیا انقلاب. سعودی عرب بھی بہت ہی مشکل سے میرے منہ سے نکلتا ہے. دنیا کا واحد ملک کہ جو کسی خاندان کے نام پہ اس کا نام رکھا جائے، سعودی عرب، آل سعود کا عرب. کیوں بھائی؟ ہم نے تو کسی خاندان کے نام پہ آج تک دنیا میں کوئی نام نہیں، پاکستان یا کوئی بھی مسلمان ملک یا انگریز ملک جو کسی نام پر ہو گاؤں ایک. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ آل سعود نے اس پر حکومت کرنی ہے. نام پر نہیں، مہر لگا دی گئی. آل سعود کا ہے سعودی عرب. حجاز ہے، حجاز ہے، سرزمین حجاز ہے. یہ مدینہ ہے، مکہ ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے. یہ شیعوں کا مرکز ہے. ذہن میں رکھیے گا، شیعوں کا مرکز ہے. جب آپ لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں نا ذہنی طور پہ، پھر آپ کو کوئی حدیث سنا کے جوڑتے ہیں کہ بھائی دیکھو رسول اللہ کا جو آخری فرزند، رسول اللہ کا آخری فرزند، یوں حدیث شروع ہوتی ہے. اور شیعوں کا آخری امام جب وہ ظہور کرے گا تو انشاءاللہ اسی خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا آؤ. تو آپ کو دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو تم ادھر ادھر بھٹک جاؤ کہ کیونکہ تم امام حسین علیہ السلام کربلا میں، کیونکہ امام علیہ السلام نجف میں، کیونکہ فلاں محراب وہاں پر ہے، یا امام رضا علیہ السلام مشہد میں، تو بس نہیں 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 نہیں. وہ سب ہوں گے، وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اہل بیت اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. وہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں، تیاری کروا رہے ہیں. کس بات کی؟ کہ اپنے مرکز کی طرف جانا ہے تم نے. کون سا مرکز ہے تمہارا؟ وہ مدینہ. کہ جو اہل بیت علیہ السلام دیکھیں نا آپ کے سامنے، بس میری باتیں ختم ہو گئیں. وہ مدینہ، وہ آپ کا مرکز ہے. کیا ہوا؟ رسول اللہ وہیں پر مدفون. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہیں پر مدفون. وہیں ہے نا، مدینے میں ہی ہے نا بھائی. امام علی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں گئے، پتہ ہے آپ کو، مجبوری تھی، شام سے لڑنا تھا، مدینہ چھوڑ کے گئے. لیکن جیسی امام کی شہادت ہوئی، امام حسن کہاں ہیں؟ واپس مدینے. آئے یا نہیں آئے؟ ہاں یا نا؟ زور سے نا. ہم ہوتے تو ہم کہتے نہیں بھائی، جہاں ہمارے ابا کو دفنایا ہم تو وہیں رہیں گے. کیوں بھائی کہتے نہیں کہتے؟ جہاں ہمارے والد صاحب کی قبر ہے، ہم نے، ہمارا تعصب بھی تو عجیب ہے. اہل بیت علیہ السلام میں یہ باتیں نہیں ہوتی بھائی، یہ باتیں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا واپس مرکز چلو، مدینے.
پھر جنگ ہوئی، مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آنا پڑا کچھ عرصے لڑنے کے لیے، لیکن پھر واپس جب شہادت ہوئی تو کہاں ہیں؟ کہاں ہے امام حسن؟ یا اللہ، امام حسن کہاں پر ہیں؟ مدینے۔ امام حسین علیہ السلام ایک مجبوری مدینے سے نکلے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں یہیں پر شہادت نہ ہو جائے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے۔ نکلے ہیں مدینے سے، پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے، 4-5-6 مہینے کا ٹائم ملا ہے نا، پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے، کربلا برپا ہو گئی، شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام واپس کہاں پر آئے؟ زور زور سے، مدینے۔ امام باقر علیہ السلام نے کہاں پر کام کیا ہے؟ پوری جدوجہد کہاں رہی؟ امام چھٹے امام کی جدوجہد کہاں پر ہے؟ ساتویں امام کہاں سے لے کے گئے؟ لے جائے گئے ہیں بغداد کی طرف، مدینے میں تھے، لے جائے گئے بغداد کی طرف، شہادت ہو گئی۔ امام رضا کہاں پر ہیں؟ کہاں امام رضا؟ مدینے۔ پھر مدینے زبردستی مامون لے کے گیا ہے، اپنی مرضی سے زبردستی لے کے گیا ہے، شہید ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مدینے میں۔ پھر مدینے سے امام تقی علیہ السلام کو لے جایا گیا زبردستی، پھر ان کی ولادت امام کے بیٹے یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پھر وہیں رہے، نہیں آنے دیا گیا، اور پھر آپ کے 11ویں امام سامرہ پہنچا دیا، اور دور مدینے سے۔ لیکن آپ کو پھر کہا کہ دیکھو جب آخری آئے گا نا، پھر دوبارہ وہی مدینہ اور وہی مکہ، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرکز اپنا بھول جائیں۔ جنگ جو ہے نا بھائی وہ یہ ہے، اگر آپ میری باتوں کو سمجھ پائے ہوں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی تلخ باتیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ ممبر اور شہداء کی یاد، یہ اگر ہم اس وقت بھی تقیہ کریں گے، اس وقت بھی صحیح باتیں نہیں کریں گے، اس وقت بھی موضوعات کو نہیں کھولیں گے، تو پھر کب کھولیں گے؟ ہم نے آپ کو چند چیزوں پہ متنبہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اس کو یہیں اسی جگہ پر حصہ بنا کے یہ مت چھوڑ جائیے گا کہ کیونکہ تبرکات ہوتے ہیں تو باتیں بھی تبرکات تھی تو ہم مسجد میں رکھ کے آ گئے، یہ نہ کیجیے گا، بقیہ تبرکات چھوڑ جائیے گا۔ یہ باتیں جو میں نے کی اس کو تبرک کے طور پہ گھر پہ لے کے جانا ہے، یہ وہ تبرک یہاں کا رکھ کے جانے والا نہیں ہے، ساتھ لے کے جانا ہے۔